خدا کا شکر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اور معاملات سیٹل ہو گئے بگڑنے کی. یہاں تک کہ آپ نے خبر بھی دی کہ شاید ایرانی صدر دورہ بھی کریں. نہیں وہ تو بات کا باقی. یہاں تک آ گئی تھی. اس کے بعد یہ کہ آپس میں مل ملا کے ایک اچھے روابط اور ریلیشن شپ آگے بڑھ رہا تھا. اس کے بعد برادر عزیز یہ ہوتا ہے کہ جب فروری کے انتخابات ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ اشارے ملنا شروع ہوئے کہ شاید ایران کے صدر جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کرنا چاہیں گے. لیکن اب تو کنفرم ہو چکا ہے وہ آ رہے ہیں. اس کی تو کانفرمیشن آج پاکستان کی وزارت خارجہ نے کی ہے، لیکن ہمیں اس کا پہلا عندیہ اس وقت ملا کہ یہ پاکستان میں جو ایرانی ایمبیسی ہے وہاں پہ تزئین و آرائش کا کام ہو رہا ہے. آپ کے کہنے پہ میں نے وہاں ایک دو ایرانین جو آفیشلز ہیں ان سے کنفرمیشن لی. انہوں نے کہا 3 سے 4 ہفتوں میں پاکستان نے بھی گرین سگنل دے دیا. یہ ایرانین ڈپلومیٹس نے کہا. تو ایرانی صدر یقیناً پاکستان آ رہے ہیں تو آپ کی خبر درست ہو جائے گی. آج پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ابھی تاریخ طے نہیں ہوئی ہے، یعنی انہوں نے یہ ڈینائی نہیں کی کہ ایرانی صدر یہاں آئیں گے. ابھی تاریخ طے نہیں ہوئی. البتہ ایک ایرانی وفد یہاں پہ موجود ہے جو انڈیا ڈپلومیٹک زبان میں یہ دے رہا ہے کہ جی تیاریاں کے شیڈیول کبھی آئیں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ باقی تو جب ہوتا ہے تو وہ تو ہیلو آئے ہوتی ہیں نا، تقاریر ہوتی ہیں، اس سے پہلے ہوم ورک ہوتا ہے. وہ ایم او یوز اور باقی وہ سارے وہ اس وقت وہ ہو رہے ہیں. اینڈ اس وقت کل رات کو جناب علی انٹرنیشنل میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر، اب تو دنیا بھر میں سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک دم سے بازی لے جاتا ہے نا. ہمارے پاس تو کم چلتا ہے نا. ارے جتنا بھی چلے یار، وہ نہ چلے یوٹیوب تو بھی چل رہا ہے نا، فیس بک بھی چل رہا ہے. وہ نہ چلے، فرض کرو تم کسی اخبار کی ویب سائٹ کھول لو، فرض کرو تم گارڈین پڑھ رہے ہو، فرض کرو تم الجزیرہ، ہر ویب پہ اب آن لائن چل رہا ہوتی ہے اپڈیٹس بھی. ٹھیک ہے ٹھیک. اب یہ چابہار ہے. چابہار جو ہے وہ اس وقت ایرانیوں کی سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیمتی بندرگاہ بن سکتی ہے کہ اس کا اتنا پوٹینشیل ہے، اس پہ ہر طرح کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. بندر عباس تو پہلی ان کی ٹریڈیشنل ہے ہی ہے، لیکن یہ چابہار جو ہے یہ بالکل پاکستان اور افغانستان کے بالکل پاکستان اور ایران کے بارڈر پہ، پاکستان اور افغانستان کے بھی، یعنی چابہار سے افغانستان کی بھی ایکسیس ہے نا بابو. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. صحیح. اچھا، ادھر انڈیا بہت انویسٹ کر رہا تھا کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جی اس کی جو افغانستان کے ساتھ تجارت ہوتی ہے وہ بجائے وایا واگا کے. اب ویسے یہ حیرت ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہوگی کہ ہم جغرافیے کو بجائے اپنا متی اور اس کا فائدہ اٹھانے کے دونوں ممالک، ہر طرح کا ممالک، میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس خطے کے سارے ملک چوتھے محلے جا کے اتوں آنا. وہ بھائی یہ سامنے راستہ ہے، جاؤ یار. آپ کو ایک بات پتا ہے کہ ہم جو انڈین سبزی ٹماٹر خریدتے ہیں جو انڈین ہوتے ہیں وہ واقع تو نہیں آتے، وہ پہلے دبئی جاتے ہیں، وہ تو کراچی آتے ہیں، پھر لاہور پہنچتے ہیں. وہ آئیں گے دبئی ٹائروں کے ساتھ اور بہت ساری ادویات کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یار فور گاڈ سیک بی پریکٹیکل. اچھا باجوہ صاحب نے جو کہا ہو، جو کیا ہو، اور وہ اگر اسی پہ توجہ رکھتے تو شاید ہم ان کے گن گا رہے ہوتے. بہت آخری دنوں میں ایک اور داؤ لگانے کے لیے وہ فرمانا شروع ہو گئے تھے، جیو اکنامکس. وہ بھائی صاحب آپ نے کوئی 1.5-2 سال پہلے ڈسکور کر کے اس کے بارے میں گفتگو کرنے شروع کرتے تو شاید ہم نہیں. وہ کر رہے تھے، ویسے وہ ہمیشہ کرتے تھے. لیکن جب وہ اس میں پھر ایک اور ایکسٹینشن بھی درکار تھی نا، تاکہ جیو اکنامکس تو یار پہلے ہی آ جاتی. تو انفارچونیٹلی یہ ایک بدقسمتی ہے، آپ کو ماننی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ تم حیران ہو گے سن کر کہ حتیٰ کہ طالبان کی حکومت وہ بھی چابہار میں $35 ملین کی انویسٹمنٹ کر رہی ہے. اچھا، کیونکہ ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جی ہم روزانہ تورخم اور چمن وغیرہ بند کر دیتے ہیں، تو ایک رستہ یہ بھی ہونا چاہیے. اور انڈیا کے ساتھ طالبان کی جو ٹریڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے اور ہمارے ساتھ کم ہو رہی ہے. یہ بھی ایک لطیفہ ہے. ابھی تو فی الحال افغانستان کی انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ وایا واگا ہو رہی ہے، وہی ٹرک کا آنا جانا. ہاں ٹھیک ہے. اب لیکن اس میں بہت پوٹینشیل ہے اگر اس کو بڑھانا چاہے. بھیا میں وہی کہہ رہا ہوں، اس سے بھی وہ نکلنا چاہ رہے ہیں کہ یار ڈیپینڈنس نہ رہے، بوتھ انڈیا اینڈ افغانستان. اب یہ ایسے ہوتے ہوئے اب یہ تو ابھی ریجنل کریکٹرز تھے، اب گیم اور بڑھ جاتی ہے. روس جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں بھی اپنی جو ٹریڈ ہے نا، میں اپنا سامان جو ہے وہ پہلے ریلوے کے ذریعے پہنچاؤں ایران، اور ایران میں وہ چابہار تک. تو ہماری ساتھ وہ بھی ہے نا سر، وہ کیا گوادر
وہ نیڑے نیڑے نہیں نا جی میں تسی میں بیٹھے ہیں وہ بھائی اب روس کو دکھا دو گوادر کہاں پہ ہے تو میں کیا کروں نے ابھی ہم نے امریکہ کو دکھا دیا بھیا آپ کی کسی روسی ڈپلومیٹ سے ملاقات ہو نا تو اس سے کہیے گا سر یہ گوادر بھی ہے. ایک زمانے میں تو تم یہ کہتے ہوتے تھے ہمیں جب بچپن میں ہمیں بتایا جاتا تھا بچپن میں کیا ہو جب میں نے یعنی کہ صحافت میں میں جوان تھا تو جی افغانستان نے کہا یہ افغانستان آپ کو پتہ نہیں ہم ان کی آزادی کے لیے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ روس کا اصل مقصد جو ہے وہ گرم پانی تک پہنچنا ہے. یہ میں نے ظاہر ہے وہ گوادر ہی آنا سی نا اور یہ وہ ہے. اچھا میں ایک دن بہت غصے میں بیٹھا ہوا میں کہ جناب روس اگر آپ اس کو سپر پاور کہتے ہیں تو وہ جو پانی گرم کر لیں گے میں نے کہا یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں کوئی اور ان کی آفٹر آل بہرحال ٹریڈ ہوتی ہے اور وہی سپر طاقت تھی ان دنوں. میں کہا جی ٹریڈ ہوتی ہے تو بھائی اینی وے تو وہ گوادر اب میں تم نے اب وہ بہکا دیا نا خام خواہ کی بات کر کے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب روس اور چائنا روس سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے چابہار میں نہیں چابہار میں ایران تک اس کی ریل آیا بایا آذربائیجان. اچھا افغانستان نہیں وہ یار وہ تو آ ہی نہیں سکتا نا کہاں سے ہو جائے گا. اس کے بعد وہاں سے پھر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چابہار بھی اتنی ڈیولپمنٹ ہو جائے وہاں چائنا بھی انویسٹ کر رہا ہے انڈیا بھی کر رہا ہے. تو آئیڈیلی وہ یہ کر رہے ہیں کہ فرض کریں کہ ان کے سینٹ یعنی پیٹرسبرگ سے گڈس چلیں تو وہ کم سے کم وقت میں جو ہے وہ انڈیا میں پہنچ جائے افغانستان بھی پہنچ جائے ٹھیک ہے اور اگر پاکستان کو بھی ضرورت ہے تو وہ بھی وہاں سے لے لے. اب اتنی امپورٹنٹ جگہ کے اوپر کل رات وہی تنظیم جیش عدل جس کی وجہ سے جنوری میں پاکستان اور ایران میں گڑبڑ شروع ہوئی تھی انہوں نے ایک نہیں دو شہر چابہار اور راسک وہاں پر ایرانی آپ کو سٹرکچر اگر سمجھ آئے تو وہاں پہ جیسے ہمارے ہاں ISI ہے ان کے ہاں پاسداران ہے ٹھیک ہے جو ان کی نیشنل سیکورٹی افیئرس کو سر ان کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا. اس کے علاوہ ان کی ایک اور آرگنائزیشن ہے which is kind of فدائین ٹائپ اس سے زیادہ کبھی ڈیفنس کے لیے جان دے دو بسیج ٹھیک ہے ان کے کافی دیر تک یہ اٹیک جاری رہا ہے. اب ایران کی آفیشیل ایجنسی نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ جی ان کے 11 اہلکار اور ظاہر ہے کہ ان کا خیال ہے کبھی. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی فارن افیئرز نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہمارے روابط ہیں یعنی کہ کوئی اس میں غلط فہمی نہیں ہوگی. لیکن مجھے یہ ہے کہ وہاں کا جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ شروع ہی اس سے ہو رہا ہے کہ جی پاکستان بیسڈ ٹیررسٹ. یہ خبریں چل رہی ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کی. میرا خیال ہے کہ کوئی someone somewhere wants to sabotage Iranian president's expected visit to Pakistan. اچھا اور ہمیں اس کے بارے میں we should be conscious both the countries. تاکہ یہ خراب نہ ہو تعلقات بہتری کی ضرورت ہے. ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ سر.